بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم 99 نیمز آف اللہ کی دوسری سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم اللہ کے ناموں کو سمجھیں گے۔ اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں آج ہم سیریز نمبر 2 میں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الشافی ہے، جس کا مطلب ہے شفا دینے والا۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے اس نام میں ہر اس انسان کے لیے امید ہے جو بیمار ہے۔ جب بھی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے اسے ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھا ہو، تو اس تکلیف کے بدلے اللہ اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صرف جسم کی بیماریوں کو ہی نہیں، بلکہ دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ انزائٹی، ڈپریشن میں شکار ہے تو اللہ سے اپنے لیے دعا مانگو، تو انشاءاللہ اس ڈارک فیز سے آپ کو باہر نکال دے گا۔ اور ساتھ ساتھ میڈیسن، ڈاکٹر سب کو پریفر کرے۔ تو اللہ کا یہ نام ہمیں امید دیتا ہے کہ چاہے جو بھی بیماری ہو، اللہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ بیماری ٹھیک نہ ہوگی، تو اس کے بدلے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے العفو، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ہمیں سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، رمضان کی خاص لیلۃ القدر کی رات کو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی، جس میں اللہ کا یہ خاص نام آتا ہے۔ اللہ کے اس نام کو پکار کر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل، مطلب انصاف کرنے والا۔ اللہ ایک انصاف کرنے والا رب ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا کے جسٹس کی ریالٹی تو آپ کو پتہ ہے۔ معصوم لوگ سزائیں کاٹتے ہیں، ظالم لوگ کھلے عام گھومتے ہیں، جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے قیامت کا وقت مقرر کیا ہے۔ اٹس کالڈ the day of judgment۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق، جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا، انسانوں، جانوروں کو پیدا کرنے والا، جن اور فرشتوں کو پیدا کرنے والا، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا۔ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اللہ نے بنایا ہے۔ خود ہماری باڈی کے اندر اللہ کا بنایا ہوا بہترین ڈیزائن ہے۔ اللہ نے انسانوں فنگر ٹپ تک یونیک ڈیزائن کی ہے۔ اللہ نے صرف انسان کو ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ دنیا میں انسان کی ساری ضرورت کے سامان کا انتظام کی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف، جس کا مطلب ہے بہت نرمی کرنے والا۔ اللہ بہت باریک طریقے سے آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ خاص آپ کے لیے الگ الگ ذریعے سے مدد پہنچاتا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ کبھی بیٹھ کر سوچیے کہ دنیا کے کس کس حصے سے اللہ اب تک آپ کا رزق پہنچا رہا ہے، اور ایسے کتنے بڑے حادثے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ اللہ کے سکون پہنچانے والے ناموں میں سے ایک نام ہے المحیمن، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، امن دینے والا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو اپنے مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور امن و امان میں رکھتا ہے۔ جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، ہر وقت اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ حادثوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں کیونکہ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام ہے الصمد، جس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی شان کے مقابلے میں کوئی اور نہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری مخلوق اللہ کے محتاج ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے،
اس کی شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو ساری مخلوق کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ تو وہ رب ہے جو کسی چیز کا ارادہ کرے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الظاہر، وہ جو سب پر غالب ہے، سب سے اوپر ہے اور بلند ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے پوری کائنات میں اللہ کی بہت سی نشانی، سورج، چاند، تارے، درخت، پہاڑ، پرندے، جانور، ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ آپ خود اپنی باڈی کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں۔ اپنے سارے آرگنز، ہڈیاں، مسلز، خون سب مل کے ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباطن، جس کا مطلب ہے چھپا ہوا اور پوشیدہ۔ عموماً کیپیسٹی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ پائیں۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، پر اللہ سب دیکھتا ہے۔ چھپا ہوا ہونے کے باوجود اللہ ہر چیز میں ظاہر ہے۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں دکھتی ہیں۔ ایمان کی شرط ہی یہی ہے، بن دیکھ کے اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قسمت پر، موت کے بعد زندہ ہونے پر، جنت اور دوزخ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ جو لوگ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان قابل تعریف ہے۔ اللہ کو دیکھ پانا جنتیوں کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور اسے دیکھنے کے تحفے سے نوازے، آمین۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشہید، جس کا مطلب ہے گواہ۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کندھوں پر جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، اللہ کو ان کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکیلا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اکیلے میں کی گئی عبادت، صدقہ، نیکی، دعائیں، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں نکلے ہوئے ایک ایک آنسو پر اللہ گواہ ہے۔ کبھی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا کرے، کیونکہ جس گناہ کا کوئی گواہ نہیں اس کا گواہ اللہ خود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی ہماری سیریز کنٹینیو ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔